بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد قال الامام البخاری رحمہ اللہ باب لا يسب والدیہ۔ الادب المفرد میں ہماری اپنی گفتگو والدین کے ساتھ اسلامی شریعت کے سکھائے ہوئے مختلف آداب کے تذکرے کے سلسلے میں جاری ہے۔ آج کا جو درس ہے اس کا عنوان جو باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باندھا ہے وہ ہے باب اس مسئلے کے بیان میں کہ آدمی اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ عربی زبان میں سب کہتے ہیں بد کلامی کو، غلط زبان استعمال کرنے کو۔ ہمارے پاس عام بول چال میں گالی کا مطلب کچھ خاص جملے ہیں، وہ لفظ اگر بولے تو اس کو گالی کہتے ہیں، وہ لفظ نہ بولے، الفاظ دوسرے کوئی بھی استعمال کرے، لوگ اس کو گالی نہیں کہتے ہیں۔ غلط زبان یا یوں کہیے کہ برا بھلا کہا، سخت انداز میں بات کیا، سب۔ لیکن عربی زبان میں جب سب کہتے ہیں تو سب کا معنی جو ہے بد کلامی کا ہے۔ اپنے والدین کے لیے کسی بھی قسم کا غلط جملہ استعمال کرنا، کسی بھی قسم کے غلط کلمے کو اپنی زبان پر لانا، یہ جو ہے سب گالی میں داخل ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کے اپنے اپنے درجات ہیں اور اپنی کیٹیگری کے اعتبار سے، اپنے معیار کے حساب سے ان کی اپنی بد کلامی کی بھی قسمیں ہیں۔ کچھ ایسے جاہل ہیں، کچھ ایسے جو ہے گئے گزرے لوگ ہیں حقیقت میں، جو انتہائی گندا قسم کی گالیاں اپنی ماں کو دیتے ہیں۔ باپ کے ساتھ تو نوبت کم آتی ہے معاشرے میں، ہم جو دیکھتے ہیں، لیکن ماں کے ساتھ اکثر ہوتا ہے غلط زبان، انتہائی غلط زبان، گندا قسم کی گالیاں، گندے القاب کے ساتھ ماں کو یاد کرتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ماں کو گالی تو نہیں دیتے، وہ گندے الفاظ تو استعمال نہیں کرتے، لیکن ماں کو سر عام لوگوں کے سامنے برا بھلا کہنے یا ایسی زبان استعمال کرنا جو زبان شریعت کی نظر میں ناپسندیدہ ہے اور عرف کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے بھی ناپسندیدہ ہے، اس زبان کو استعمال کرنے میں کسی قسم کا حرج نہیں سمجھتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو باب باندھا ہے، اس باب کا مقصد یہ ہے کہ والدین کا یہ حق ہے کہ آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے، آپ ان کو گالی نہیں دے سکتے۔ آپ اگر دیکھیں بد کلامی ان کے ساتھ نہیں کر سکتے، کسی بھی قسم کی غلط زبان کا استعمال آپ ان کے حق میں نہیں کر سکتے۔ آپ اگر دیکھنا چاہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر جو حدیث نقل کی ہے، اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال بڑا شاندار ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب میں سب سے پہلے ایک مرفوع حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، اپنی سند سے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، صحیح حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر ان یشتم الرجل والدیہ، آدمی اپنے والدین کو گالی دے، یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، بڑے بڑے گناہوں میں سے یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ والدین کے لیے غلط زبان استعمال کرنا یہ گناہ کبیرہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ فقالوا کیف یشتم، زمانہ جاہلیت کا تھا، آپ جانتے ہیں زمانہ جاہلیت ہم کہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں ہیں جو زمانہ جاہلیت میں نہیں پائے جاتی تھی۔
وہ یقیناً یہ ایمان والا دور ہے، اس میں ایمان ہونے کی وجہ سے یہ دور یقیناً زمانے جاہلیت سے بہت اچھا ہے، لیکن زمانے جاہلیت اور آج کے دور کا یہ فرق بھی یاد رکھیے کہ کچھ خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو زمانے جاہلیت میں عربوں کے اندر نہیں تھی، ان جاہلوں کے اندر نہیں تھی، اور ان میں سے ایک خرابی یہ بھی ہے والدین کو گالی دینا۔ صحابہ نے جب یہ سنا کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے یہ گناہ کبیرہ ہے، تو صحابہ نے پوچھا کیف یشتم، اللہ کے نبی کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ وہ سمجھنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ معاشرے کا رواج نہیں، ان کے زمانے کا یہ ماحول نہیں ہے کہ آدمی خود اپنے ماں باپ کو گالی دے، خود اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کیف یشتم، اللہ کے نبی وہ گالی کیسے دے سکتا ہے یا کیسے دیتا ہے آدمی گالی؟ قال یشتم الرجل فیشتم اباہ و امہ، کہا یہاں گالی دینے سے مراد ضروری نہیں کہ وہ براہ راست گالی دے، بلکہ یہ آدمی سامنے والے کو گالی دیتا ہے، سامنے والے کو گالی دیتا ہے، اور سامنے والا اس کی ماں اور اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ یہ سامنے والے کو گالی دیتا ہے اور سامنے والا جواب میں اس کی اپنی ماں اور اس کے باپ کو گالی دیتا ہے۔ گویا مطلب اس نے براہ راست گالی نہیں دی، ڈائریکٹ ماں باپ کو گالی نہیں دی، بلکہ ماں باپ کو گالی دیے جانے کا سبب بنا، ماں باپ کے گالی دیے جانے کا یہ سبب بنا، فلاں کو گالی دی اور فلاں نے پلٹ کر اس کے ماں باپ کو گالی دی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ گویا تمہارا خود اپنے والدین کو گالی دینا ہے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ حدیث میں یہاں اللہ کے نبی نے کہا کہ آدمی سامنے والے کو گالی دیتا ہے، یہی بات دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، چاہے سامنے والے کو گالی دے یا سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دے، تمہاری گالی کے جواب میں اگر سامنے والا تمہیں گالی دینے کے بجائے تمہارے ماں باپ کو اگر گالی دیتا ہے تو گویا تم نے براہ راست اپنے والدین کو گالی دی ہے، اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پہلا جو مسئلہ تھا کہ آدمی براہ راست اپنے والدین کو گالی دے، یہ الحمدللہ جیسے میں نے کہا ہے ہمارے زمانے میں، لیکن کم ہے، بہت گرے ہوئے لوگ، بہت زیادہ بد زبان قسم کے لوگ جنہیں کوئی تہذیب نہیں، تمیز نہیں، ایسے لوگ یہ زبان استعمال کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے۔ لیکن جہاں تک دوسری بات ہے، اللہ حفاظت فرمائے، بہت سارے لوگ ایسی غلطیاں کرتے ہیں، سامنے والے کے لیے یا سامنے والے کے کسی رشتہ دار کے لیے، متعلق کے لیے بد زبانی استعمال کرنا۔ آپ جانتے ہیں تیری ماں، یہ لفظ اتنا عام ہے، اتنا عام ہے کہ لوگوں کے لیے تکیہ کلام ہے۔ اگر کوئی آدمی پلٹ کر وہی جملہ آپ سے کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے براہ راست وہ جملہ اپنی ماں کے لیے آپ نے استعمال کیا۔ آپ نے کسی کے باپ کو کہہ دیا کوئی جملہ، سخت ایسا جملہ کہہ دیا کہ جس کے جواب میں پلٹ کر اس نے آپ سے کہہ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے براہ راست اپنے باپ کو وہی گالی دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ کبائر میں سے ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس استدلال کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آدمی ماں باپ کو گالی دیے جانے کا سبب بنتا ہے اس کو گناہ کبیرہ کہا، تو جو آدمی براہ راست ماں باپ کو گالی دے گناہ کبیرہ کے کتنے اونچے درجے پر وہ ہوگا۔ ایک آدمی ماں باپ کے گالی دیے جانے کا سبب بنتا ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جو آدمی براہ راست خود اپنی زبان سے اپنے ماں باپ کو گالی دے وہ آدمی تو گناہ کبیرہ میں سے بھی اونچے درجے کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں یہ والدین کا حق ہے کہ اپنی زبان ان کے حق میں ہمیشہ خیر کے ساتھ کھولی جائے، خیر کے ساتھ ہی ان کے حق میں اپنی زبان کا استعمال ہو۔ بد زبانی، بد کلامی کی اسلامی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور خاص طور پہ اگر والدین کے لیے اگر ہو تو اسلامی شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ پہلی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت کی، اللہ کے نبی کی حدیث کے طور پر، اور بعد میں دوسرا ایک اور اثر نقل کیا، اثر یعنی جملہ، صحابی کا اپنا جملہ، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہا کہ من الکبائر عند اللہ تعالی ان یستسب الرجل لوالدہ، کہا کہ گناہ کبیرہ میں سے اللہ کے پاس جو بڑے بڑے گناہ، اور یہاں یہ بات بھی سمجھ میں آنی چاہیے
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کردہ اس اثر سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ کچھ گناہ، کچھ باتیں لوگوں کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں، لوگ بہت بڑا سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پر ہمارا معاشرہ ہے، اگر کوئی آدمی اپنے بڑے کو، اپنے کسی بزرگ کو نام لے کر بلا لے، کسی کا نام عبداللہ ہے، نوجوان کسی بزرگ آدمی کو عبداللہ، جن کا نام ہے عبداللہ کہہ کر بلا لے، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا بے ادب آدمی ہے۔ لیکن شریعت اسلامیہ کی نظر میں یہ بے ادبی نہیں ہے، بس یہ کہ معاشرے کے عادات اور اطوار کے خلاف ہے، آدمی کو اس سے بچنا چاہیے۔ لیکن آپ جانتے ہیں معاشرے میں یہ بہت بڑی بے ادبی ہے کہ کوئی کسی کا نام لے کر بلا لے۔ تو بعض چیزیں معاشرے کی نظر میں بہت بڑی ہوتی ہیں، لیکن شریعت کی نظر میں اتنی بڑی گناہ یا اتنی بڑی بات نہیں ہوتی، بسا اوقات گناہ بھی سرے سے نہیں ہوتے۔ لیکن حدیث میں جو بات اس اثر میں امام بخاری نے نقل کی ہے، کہا من الکبائر عند اللہ، وہ گناہ جنہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا قرار دیا ہے، وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں کبیرہ ہے، وہ گناہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گناہ کبیرہ ہے، ان میں سے یہ گناہ بھی ہے کہ کوئی آدمی اپنے والد کو گالی دیے جانے کا سبب بنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں یہ تشریح خود آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ ایک آدمی سامنے والے کو گالی دے، وہ پلٹ کر گالی دے۔ یہاں بعض اہل علم نے ایک نقطہ یہ بھی نقل کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ناحق کوئی ایسا کام کرے، گالی نہ دے، سامنے والے کو گالی نہ دے، لیکن ایسی کوئی حرکت کرے جس کے نتیجے میں سامنے والا گالی دے، دو چیزوں میں فرق ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ بد زبانی کریں، وہ جواب میں بد زبانی کرے، وہ تو مسئلہ واضح ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی بد زبانی نہیں کرتا، لیکن ایسی حرکتیں کرتا ہے، ایسے کام کرتا ہے جس کے نتیجے میں سامنے والا گالی دیتا ہے۔ بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ خود بھی اس حکم میں داخل ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے ہمارے معاشرے کی ایک مثال دیتا ہوں، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، آپ سب کی۔ بسا اوقات آدمی مالی معاملات کے اندر، پیسے کے معاملات کے اندر کسی کا پیسہ لے جاتا ہے، کسی کا پیسہ لے جاتا ہے، لے جانے کے بعد اس آدمی کو پیسہ وقت پہ نہیں لوٹاتا، اتنا ستاتا، اتنا تنگ کرتا ہے کہ وہ آدمی جب برداشت نہیں کرتا تو بد زبانی پہ اتر آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے بد زبانی نہیں کرنی چاہیے، اسے نہیں کرنی چاہیے، شریعت اسے اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اپنا مال طلب کرنے کی اجازت، اپنا مال طلب کرنے کا حکم ہے، لیکن اجازت نہیں ہے اس کو۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ اگر ایسا ہوا اور اس آدمی نے پلٹ کر گالی دے دی، گالی کیا دی؟ آپ کو گنتا ہے، آپ کے ساتھ ماں کو گنتا ہے یا باپ کو اگر گنتا ہے، اہل علم نے کہا گرچہ گالی اس نے دی ہے لیکن سبب تم بنے ہو تو تم بھی اس گناہ میں شامل ہو کہ تم نے اپنے والدین کو گالی دیے جانے کا سبب بننا گوارا کیا ہے۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، پتہ نہیں کتنی ایسی جگہ ہے، بہت ہم توجہ نہیں دیتے، راستہ چلتے ہوئے، کبھی گاڑی چلاتے ہوئے ایسے ہو جاتا ہے کہ آپ تیزی سے نکل جاتے ہیں، کسی آدمی کو اچانک ایک دھکا لگتا ہے جان جاتے جاتے بچی ہے، پلٹ کر پہلی گالی دیتا ہے، ماں کو گالی دیتا ہے، باپ کو گالی دیتا ہے۔ آپ جو ہے کوئی بھی ایسی حرکت معاشرے میں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ آپ کے والدین کو براہ راست گالی دینے پہ آ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سبب بنے اور آپ ذمہ دار ہیں اس معاملے کے۔ ہاں، آپ نے کوئی ناحق اقدام نہیں کیا، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، آپ نے جائز اقدام کیا، آپ کی کوئی غلطی نہیں، اور بغیر کسی حق کے سامنے والا آپ کو پھر بھی گالی دیتا ہے تو اس گالی کا گناہ اس کے سر جائے گا، آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے، چاہے آپ کو دے یا آپ کے والدین کو گالی دے۔ لیکن دھیان اس کا رکھیں کہ آپ کی کوئی حرکت سبب نہ بن جائے۔ اور وہی بات عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس اثر سے سمجھ میں آتی ہے کہ من الکبائر عند اللہ ان یستسب الرجل لوالدہ، کہ کبائر میں سے یہ بھی گناہ ہے کہ بندہ اپنے والد کو گالی دیے جانے کا سبب بنے۔ تو معلوم یہ ہوا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا روایت کردہ یہ اثر حسن درجے کا ہے۔ اس کی سند میں ایک راوی ہیں محمد ابن حارث مخزومی، ان کا درجہ جو ہے یہ اونچے درجے کے ثقہ نہیں بلکہ درمیانی درجے کے راوی، اس لیے یہ روایت حسن درجے کی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث ایک اثر نقل کر کے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ آدمی کو والدین کے حسن سلوک کا یہ باب یہ بھی ہے کہ ایک طرف تو خیر ان تک پہنچانے کی کوشش کرے
اور دوسری طرف شر کو ان سے روکنے کی بھی کوشش کریں. آپ خیر تو پہنچاتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں، سب کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف تکلیف ان سے روکتے نہیں ہیں، اپنے آپ کو ان کے گالی دیے جانے کا سبب بننے سے روکتے نہیں ہیں، تو آپ نے حسن سلوک کا حق ادا نہیں کیا. آپ کے حسن سلوک میں کمی ہے، والدین کے ساتھ معاملہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر بات بتائی ہے. آج کے درس میں ایک دوسرا باب بھی ہم لوگ سن لیتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اگلا باب، جو اگلا عنوان اپنی کتاب کے اندر باندھا ہے، وہ ہے باب عقوبتی عقوق الوالدین. باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کی حق تلفی کرتا ہے، اپنے والدین کی حق تلفی کرتا ہے، یعنی کسی بھی قسم کا غلط معاملہ ان کے ساتھ کرتا ہے، یا جو واجبی حق ہے انہیں ادا نہیں کرتا، تو اس کی سزا کیا ہے. دیکھیے سزائیں دو قسم کی ہیں. سزائیں دو قسم کی ہیں. کچھ سزائیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں دے دیتے ہیں، اور کچھ سزائیں وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں دیتے ہیں. دنیا میں سزا ہے، آخرت میں جزا یعنی بدلہ ہے. دنیا میں سزا ملتی ہے اور آخرت میں آپ کے ہمارے اعمال کا یا بدعمالیوں کا بدلہ ملتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں جو باب باندھا ہے، اس باب کا مقصد وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں تو اس آدمی کو برا بدلہ دیں گے، برا اس کی برائی کا بدلہ دیں گے ہی، اسے اپنے اعمال کا کرتوت کا بدلہ ملے گا ہی. لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے آدمی کے لیے جو آدمی والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، دنیا میں بھی کوئی سزا رکھی ہے؟ اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے. اور اس باب میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل فرماتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، کہا کہ ما من ذنب اجدر ان يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ جتنے بھی گناہ ہیں، ان گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ ایسا ہے کہ جس گناہ کی سزا آخرت میں تو ملنے والی ہی ہے، لیکن آخرت کی سزا کے ساتھ ساتھ اسے دنیا میں بھی سزا دے دی جائے، اگر گناہوں میں سے کوئی گناہ ایسے ہیں تو دو گناہ ہیں. جتنے بھی انسان گناہ کرتا ہے، ان گناہوں میں سے ایسے گناہ کہ جن کی آخرت میں تو سزا متعین ہے ہی، وہ تو مل کر رہے گی، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں بھی سزا دی جائے، دونوں کے دونوں سزا دی جائے، دونوں جگہ سزا دی جائے، ایسے گناہ اگر ہو سکتے ہیں تو ان میں دو گناہ بڑے عظیم ہیں. ایک ہے البغی، یہ کہا البغی، ظلم، کسی پر بھی ظلم، ناحق کسی کا بھی حق مارنا. ظلم کسی بھی قسم کا ہو سکتا ہے، زبان سے ہو سکتا ہے، آپ کے حرکات و سکنات سے ہو سکتا ہے، یا آپ کے جو کام ہوتے ہیں کاموں سے، کسی بھی ذریعے کسی بھی آدمی پر جو ہے ظلم کرنا، یہ ظلم کی سزا آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دیتے ہیں. ایک اور دوسری چیز جس کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں دیتے ہیں، وہ ہے قطیعت الرحم، رشتوں کو کاٹنا یا رشتوں کو نقصان پہنچانا یا رشتوں کی حق تلفی کرنا. ظاہر بات ہے رشتوں میں سب سے معتبر رشتہ ماں باپ کا رشتہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے، حالانکہ اس میں صراحت کے ساتھ باپ کا یا ماں کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن یہ جو الفاظ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یا جلد اس دنیا میں سزا دیں گے آخرت سے پہلے، تو جن گناہوں کا تذکرہ کیا ہے ان گناہوں میں والدین کے ساتھ بدسلوکی بھی داخل ہے، والدین کی نافرمانی داخل ہے، والدین کی حق تلفی داخل ہے. کہا اگر کوئی رشتوں کو کاٹتا ہے، رشتوں کو نقصان پہنچاتا ہے، تو آخرت کی سزا تو ہے ہی، آخرت کی سزا سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس آدمی کو سزا دیں گے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور اہل علم نے اس کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اس کے حق میں باغی بنا دیتا ہے. یہ اہل علم نے تجربات اور مشاہدے کی روشنی میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سزا ایسی دیتے ہیں
جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے اس کی اپنی اولاد اس کے حق میں باغی ہو جاتی ہے، اس کی اپنی نافرمان ہو جاتی ہے، یا اس کو نقصان پہنچانے والی ہو جاتی ہے. یہ بعض اہل علم نے لکھا ہے. لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر سزا دے تو اسی طریقے سے دے، کسی بھی طریقے سے دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ کسی نافرمان اولاد کو سزا ایسے ملے کہ اس کی اولاد نافرمان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح سزا دے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ اگر کسی گناہ کی آخرت کے ساتھ دنیا میں سزا دیتے ہیں تو ان گناہوں میں یہ گناہ بھی شامل ہے کہ رشتوں کے اندر کوئی آدمی کمی کرے، حق تلفی کرے. اور رشتوں میں معتبر رشتہ اور بڑا اونچا رشتہ ہے والدین کا رشتہ، جو کسی بھی انسان کو لازماً نصیب ہوتا ہے. تو اگر کوئی آدمی ان کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرے، بدسلوکی کا معاملہ کرے، حق تلفی کا معاملہ کرے، تب پھر آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے سزا دیں گے. یہ ایک روایت ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر نقل کیا. یہ حدیث صحیح ہے. اور اس باب کے اندر ایک دوسری روایت بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، لیکن روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی. اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں جن کا نام ہے حکم بن عبد الملک القرشی. یہ ضعیف راوی ہیں، اور اس راوی کے ضعیف ہونے کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. لیکن چونکہ باب میں ایک صحیح حدیث گزر چکی ہے، اور صحیح حدیث کے اندر جو معنی ہے وہی معنی ایک ضعیف حدیث کے اندر آیا ہے، اس لیے ساتھ میں اس حدیث کو ذکر کیا جا رہا ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ امام بخاری کا نام لوگ سنتے ہیں، گرچہ میں پچھلے دروس میں بتا چکا ہوں لیکن دہرانا ضروری سمجھتا ہوں کہ امام بخاری کا نام سنتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں ساری حدیثیں صحیح ہیں. نہیں، امام بخاری تو یقیناً ثقہ ہیں، لیکن امام بخاری کو جو ہے جو حدیثیں انہوں نے اکٹھا کی تھی ان کے پاس صحیح حدیثیں، صحیح سند کے ساتھ پہنچنے والی حدیثیں بھی تھی، ضعیف سند کے ساتھ پہنچنے والی حدیثیں، دونوں قسم کی حدیثیں تھیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جب صحیح بخاری لکھی، صحیح بخاری جب لکھی، اس میں صرف صحیح بلکہ اعلیٰ درجے کی صرف صحیح حدیثوں کو منتخب کر کے لکھا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بخاری کی روایت ہے تو صحیح ہے. لیکن یہ جو کتاب ہے الادب، کتاب الادب جسے الادب المفرد کہتے ہیں، اس کتاب کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث، صحیح حدیث کے ساتھ بھی بعض اوقات ضعیف حدیثوں کو بھی نقل کیا ہے. کئی مقاصد ہیں. ایک تو مقصد یہ کہ صحیح حدیث کے ساتھ اسے ضعیف حدیث کو ملا کر ذکر کرتے ہیں، وہ حسن لغیرہ کے درجے تک پہنچتی ہے یا اس معنی کی مزید تائید ہوتی ہے. یا پھر یہ بتانا مقصد ہوتا ہے کہ دیکھو اس مسئلے کے لیے میں نے صحیح حدیث تو ذکر کر دی ہے، صحیح حدیث تمہیں معلوم ہو گئی، ساتھ میں یہ بھی جان لو کہ اسی مسئلے میں یہ حدیث بھی آئی ہے لیکن وہ روایت ضعیف ہے. بتانے کے لیے بھی بسا اوقات بعض اہل علم حدیث روایت کرتے ہیں. تو کوئی آدمی پریشان نہ ہو کہ امام بخاری کی کتاب میں ضعیف حدیث کہاں سے آ گئی. وہ صحیح بخاری ہے یا الادب المفرد ہے، دونوں کے اندر فرق ہے. تو یہ جو روایت ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، یہ روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. فرماتے ہیں حضرت عمران ابن حسین کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایک مرتبہ کہ ما تقولون فی الزنا وشرب الخمر والسرقہ. صحابہ سے پوچھا کہ بھئی زنا، چوری اور شراب پینا، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کیا خیال ہے تمہارا، یہ کیسے کام ہیں؟ قلنا اللہ ورسولہ اعلم. صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے. یہ صحابہ کا ادب تھا، یہ صحابہ کا ادب تھا. وہ جانتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کچھ بتانا چاہتے ہیں. صحابہ یہاں جو ہے اپنا علم دکھانے نہیں آتے کہ میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں، وہ آگے بڑھ کے نہیں بولا کرتے. جیسے ہمارا زمانہ آج اگر ہم کسی سے پوچھ لیں، آدمی چاہتا ہے کہ اپنے نمبر بنائے کہ میں زیادہ جانتا ہوں. صحابہ کے پاس وہ ادب تھا، وہ جانتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سوال کر رہے ہیں تو مقصد کیا کہ اللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں. قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہن الفواحش. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ سب کے سب حد سے بڑے ہوئے گناہ ہیں. فاحش یا فواحش کا ایک تو بے حیائی کا معنی ہے، لیکن عربی زبان میں فواحش کا معنی کوئی بھی کام جو حد سے آگے بڑھ جائے، برائی میں، قباحت میں، شناعت میں یا عذاب کی کیفیت میں کسی بھی حد سے زیادہ بڑا ہوا، اور خاص طور پہ قباحت اور شناعت میں حد سے بڑا ہوا تو اس کو فاحش کہتے ہیں. کہا ہن الفواحش. یہ تینوں کے تینوں کام، زنا ہو، چوری ہو، شراب نوشی ہو، یہ تینوں کے تینوں کام حد سے بڑے ہوئے برے کام، نہ صرف برے ہیں، برائی میں حد سے بڑے ہوئے کام ہیں. وفیہن العقوبہ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا بھی مقرر کی ہے. یہ بیان کر دیا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے پوچھا الا انبئکم باکبر الکبائر،
لیکن کیا میں تم کو یہ کبیرہ ہیں، کبائر میں بھی اونچے درجے کے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ کبائر میں بھی اونچے درجے کے کبیرہ گناہ نہ بتاؤں؟ پھر اللہ کے نبی نے خود کہا الشرک باللہ، سب سے پہلے تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، دوسرا نمبر ہے حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا. اور یہ بات سند کے اعتبار سے یقیناً ضعیف ہے، لیکن یہ بات کئی مرتبہ پچھلے ابواب میں اسی عنوان سے ایک باب گزر چکا، میں بتا چکا ہوں کہ قرآن میں متعدد مقامات پہ اللہ نے اپنے حق بیان کرنے کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ کیا. بالکل اسی کی روشنی میں آپ اس حدیث کے معنی کو سمجھ سکتے ہیں کہ شرک اگر سب سے بڑا گناہ ہے تو شرک کے بعد اگر اللہ کی نظر میں ناپسندیدہ گناہ، کبائر میں اونچے درجے کا گناہ ہے، تو پھر والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا یا والدین کی حق تلفی کرنا یہ گناہ ہے. وَكَانَ مُتَّكِئًا، اللہ کے نبی ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، فَاحْتَفَظَ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور تیسرے گناہ کا ذکر کیا، وَالزُّورُ، جھوٹ بولنا. یہ گناہوں میں بھی بڑے درجے کے گناہ ہیں، یہ گناہوں میں بھی بڑے درجے کے گناہ ہیں. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. معلوم یہ ہوا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات بتانی چاہیے اس مسئلے کو واضح کیا کہ حقوق الوالدین، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی سزا دیتے ہیں. میرے خیال میں آج کے درس میں ہم لوگ اتنی باتوں پہ بس کرتے ہیں. آج دو باب ہم نے پڑھے، دونوں باب کے اندر دو بڑے مسئلے ہم نے پڑھے. پہلا باب، آدمی نہ تو والدین کو گالی دے نہ والدین کے گالی دیے جانے کا سبب بنے، اور دوسری بات پہلی بات سے زیادہ اہم ہے کہ اکثر ہم لوگ اس کی طرف سے غفلت برتتے ہیں. اور دوسرا باب جو ہم نے پڑھا وہ یہ تھا کہ والدین کی نافرمانی اگر کرے کوئی آدمی تو آخرت میں تو جو سزا اللہ رکھے وہ تو رکھے ہی ہیں، لیکن اس سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سزا آدمی کو گھیر سکتی ہے، آدمی پر اس کی سزا نازل ہو سکتی ہے. اس لیے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی ہم سب کوشش کریں. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں ہم کہتے سنتے ہیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والدین کے حقوق کو پہچان کر ان کو ادا کرنے والا مسلمان مجھ کو اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.